يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيروا في الأرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دوستو، آج کی اس محفل میں ہم سفر کس طرح کریں اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، اس لیے کہ سفر آئے دن ہماری زندگی میں پیش آتا ہے. آدمی کئی مرتبہ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے قریب کے شہر میں سفر کرتا ہے، کئی مرتبہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے صلہ رحمی کے طور پر سفر کرتا ہے، کئی مرتبہ آدمی سسرال میں جانے کے لیے سفر کرتا ہے، کئی مرتبہ آدمی دینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، کسی شیخ کے پاس جاتا ہے یا جماعت میں جاتا ہے، کئی مرتبہ علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم اپنا علمی سفر کرتا ہے. تو سفر انسان کی زندگی میں دائر رہتا ہے، مسلسل سفر. انسان کی زندگی مسلسل ایک سفر ہے. تو اس سفر کے کچھ آداب ہیں. اگر آدمی ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے سفر کرے تو بہت پرسکون بھی رہتا ہے، دل بھی مطمئن رہتا ہے. سفر بڑے انجوائے کے ساتھ، مزے کے ساتھ سفر پورا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ سفر یا تو پیدل کرتے تھے یا گھوڑے کی پشت پر یا اونٹ کی پشت پر بیٹھ کے کرتے تھے، یا پھر اور ترقی ہوئی تو گھوڑا گاڑی میں یا اونٹ گاڑی میں سفر کرتے تھے. جب تک جانور کے ذریعے سے سفر ہوتا تھا، چاہے تو اس کی پشت پر بیٹھ کر یا اس کے پیچھے جو گاڑی بندھی ہوئی ہوتی تھی اس پہ بیٹھ کر، وہاں تک سفر پر خطر نہیں ہوتا تھا. کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ دو بیل گاڑی ٹکرا گئی، دو گھوڑا گاڑی ٹکرا گئی، اور دو گھوڑا گاڑیوں میں جب ٹکرائی آپس میں سامنے سامنے کی ٹکر ہوئی تو ایک گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور ایک کی جو ہے گاڑی ٹوٹ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ بہت پر امن سفر تھے، سیف سفر تھے، محفوظ سفر تھے. لیکن آج کے دور میں جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے تب سے لے کر جب تک واپس لوٹتا ہے موت کے منہ میں رہتا ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور چاہے جتنی اچھی چلا رہے ہوں اور کتنی ہی احتیاط کے ساتھ چلا رہے ہوں، لیکن سامنے والا کوئی چڑھ بیٹھے، پیچھے والا کوئی ٹھوک دے تو اس کو کون بچا سکتا ہے؟ آپ کسی پہ نہیں چڑھیں گے، آپ کسی سے نہیں ٹکرائیں گے، تو یہ تو آپ کے اختیار میں، آپ احتیاط کر رہے ہیں. لیکن دوسرا اگر ہم سے ٹکرا رہا ہے، سامنے کی ٹکر مار رہا ہے، سائیڈ کی مار رہا ہے، پیچھے سے مار رہا ہے، تو اس کو کون بچائیں گے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حفاظت فرماتے ہیں. اور اللہ کا فضل متوجہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ سنت طریقے کے مطابق سفر کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، صدقہ خیر خیرات کا اہتمام کرے، نیت اچھی کرے. تو ان تمام چیزوں کا جب اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کے ساتھ بچا لیتے ہیں. کئی مرتبہ پوری گاڑی ختم ہو جاتی ہے لیکن بیٹھنے والا مسافر سیف ہو جاتا ہے، محفوظ رہتا ہے. یہ ان دعاؤں کی برکتوں کی وجہ سے جو دعائیں پڑھ کر وہ بیٹھے. تو سفر ایک ضرورت ہے، سفر کرنا ہم تمام کے لیے ضروری چیز ہے. اس سفر کو ہم کس طرح سے انجام دیں تو اس سے متعلق کچھ باتیں کریں گے. ان کو آپ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، اس لیے کہ یہ زندگی بھر کی ضرورت کی چیزیں ہیں. جب آدمی کوئی سفر کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ سفر پڑھ لے. صلاۃ سفر پڑھے. اگر مکروہ وقت ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، مکروہ وقت ہے، تو آدمی اس وقت دعا کا اہتمام کرے.
2-5 روپے جو بھی اللہ نے استطاعت دی ہو، چاہے روپیہ ہی صحیح، صدقہ نکالے. صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. کتابوں میں لکھا ہے جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے سفر پر جانے کے لیے اور پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ، لا حول نہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، صرف اتنا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں. جب بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر بندہ باہر قدم نکالتا ہے تو جب تک گھر واپس لوٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس مسافر کی بھی اور اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. اب کتنی آسان سی دعا ہے اور سیکورٹی کتنی بڑی مضبوط ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ پڑھ کے جب باہر قدم نکالتا ہے تو اللہ اس مسافر کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، گھر والوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. تو 2 رکعت پڑھے، صدقہ نکالے اور دعا پڑھ کے گھر سے باہر نکلے. آدمی لمبا سفر کرے یا چھوٹا، آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہینڈ بیگ کے اندر، چھوٹے سے بیگ کے اندر 1 جوڑی کپڑے ضرور رکھے، اور 1 جوڑی پورے کپڑے میں رکھ سکے تو کم از کم لنگی ضرور رکھے. اصل میں کئی مرتبہ آدمی جب سفر کرتا ہے تو کئی مرتبہ دامن گاڑی میں کسی پرزے میں پھنس کر پھٹ جاتا ہے، یا پاجامے میں کئی مرتبہ کھوب لگ جاتی ہے. کھوب سمجھتے؟ یعنی کوئی کیل، کوئی ایسی چیز کہ وہ پھاڑتا ہوا چلا جاتا ہے اس کو. تو کئی مرتبہ سرکاری بسیں ایسی ہوتی ہیں بہت سی بالکل کھٹارا قسم کی، یا کوئی پرائیویٹ گاڑی، اب اتر رہے تھے اور اس میں دامن کسی میں الجھا اور پورا بغل تک کرتا پھٹ گیا، یا پاجامہ جو ہے اوپر تک جو ہے اس کے ٹکڑے ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ آدمی سفر کر رہا ہے، ایک باعزت آدمی ہے، کرتا اس کا پھٹ چکا ہے، دامن اس کا پھٹ چکا ہے، پاجامہ اس کا پھٹ چکا ہے. اب اس حالت میں اس کو کسی آفس میں جانا ہے یا کسی اور جگہ جانا ہے تو ایسے آدمی کو تو لوگ دوسری نظر سے دیکھتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس ایکسٹرا کپڑے ہوں گے تو کہیں آڑ میں جا کر کپڑے تبدیل کر سکتا ہے. یہ کپڑے نہیں پھٹے، سالن گر گیا، یا کسی مشین کا کوئی گریس وغیرہ لگ گیا، یا پیر پھسل کے گرا اور کپڑے اتنے خراب ہو گئے کہ اب یہ جب تک کہ ہم ان کو بدل نہ لیں بار بار لوگ پوچھیں گے جی کہاں گرے، یہ کیا ہوا. یہ خدا نہ خواستہ سفر میں آپ تھے، کسی کو وامٹ ہو گئی اور آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، یا کسی کو کوئی زخم لگ گیا، خون آپ پہ گرا تو آپ قاتل سمجھے جائیں گے کہ یہ کسی کا خون کر کے آیا ہے. تو اتنی ساری آدمی کے ساتھ آپشن ہوتے ہیں کئی مرتبہ کہ اتنی ساری چیزوں سے وہ ملوث ہو سکتا ہے، اتنی ساری چیزوں میں پھنس سکتا ہے. اس لیے 1 جوڑی کپڑے ساتھ میں اہتمام کے ساتھ رکھے، چاہے تو وہ 2-5 گھنٹے کا ہی سفر کیوں نہ ہو، اس لیے کہ 2-5 گھنٹے میں بھی تو یہ سب چیزیں پیش آ سکتی ہیں نا. اور لنگی ضرور ساتھ رکھنی چاہیے، اس لیے کہ آدمی کئی مرتبہ لباس تبدیل کرتے وقت کوئی آڑ نہ ملے تو لنگی ایک آڑ ہوتی ہے. اور غسل کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور غسل کے لیے غسل خانہ دستیاب نہیں ہے تو آدمی لنگی پہن کر غسل کر سکتا ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. نیز جب آدمی اپنے گھر سے نکلے تو اپنے آئی ڈی پروف، آئیڈینٹی کارڈ وغیرہ اپنی جیب میں ہونے چاہیے، اس لیے کہ اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا. ہمارے سلسلے کے ایک عالم ہیں، ان کے بہنوئی، پچھلے سال کی بات ہے، وہ یو پی میں کسی اسٹیشن کا سفر کر رہے تھے اور ساتھ میں کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک اسٹیشن پہ اترے اور کسی جگہ جا کر نہانا شروع کیا. انہوں نے، گرمی بہت تھی، گاڑی چلی گئی. لوگوں نے کہا یار یہ مسافر آدمی یہاں سے اتر کر گیا ہے، سامان بھی رکھا ہوا ہے اور یہ آیا کیوں نہیں. خیر کسی نے سامان وامان کو چھیڑا نہیں. اللہ کی شان اسی گاڑی میں ان کا کوئی شاگرد بھی تھا جو آگے کسی ڈبے میں تھا. وہ دوڑ کر آیا کہ بھائی استاد اب اتریں گے تو ان کی ہیلپ کروں سامان. اب وہ جب ڈبے میں چڑھا دیکھا تو استاد ہے نہیں اور سامان تو ان کا رکھا ہوا ہے. لوگوں سے پوچھا کہ وہ تو فلاں اسٹیشن پہ اتر گئے تھے. اب اس نے ان کا سامان اتار لیا. اب گھر والوں کو اطلاع ہوئی اور وہ شاید دوسرے دن اطلاع ہوئی. گھر والے پہنچے پریشان، اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا، آس پاس میں پوچھا، پتہ چلا کہ بھائی کوئی آدمی
اسٹیشن پہ اترا تھا، اترنے کے بعد وہ نہایا اور یہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب بہت پریشان ہوئے، بہت ڈھونڈا کہ بھئی کوئی آئی ڈی ملے، لیکن ان کی جیب میں کوئی آئی ڈی وغیرہ کوئی ایسی چیز تھی نہیں۔ تو ان کے کپڑے اور ان کا فوٹو کھینچ لیا گیا، وہ محفوظ ہیں، آپ دیکھو تو دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے دفن کر دیا گیا ہے۔ دوستو ذرا سوچے تو صحیح، کئی مرتبہ آدمی کیسی بے بسی کی موت مرتا ہے۔ اگر جیب میں لکھا ہوا پورا ایڈریس موجود ہو، آئی ڈی پروف موجود ہو، تو آدمی کسی نہ کسی ٹھکانے تو پہنچ جاتا ہے نا، بچوں کو پتہ چل جاتا ہے، اہل خانہ کو پتہ چل جاتا ہے، ان کو صبر آ جاتا ہے۔ چلو وہ تو شاگرد تھا، اگر وہ شاگرد نہ ہوتا تو کیا بات بنتی، تو زندگی میں ڈھونڈتے ہی رہ جاتے۔ اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ اپنی جیب کے اندر آئی ڈی پروف، ووٹر آئی ڈی یا کوئی آئیڈینٹی کارڈ یا ڈرائیونگ لائسنس یا کوئی بھی اگر ایسی کوئی چیز نہ ہو تو اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا پتہ جی یا اپنا کوئی فوٹو لگا ہوا کارڈ وہ ضرور ساتھ میں رکھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح جس سمت میں آپ جا رہے ہیں اس سمت میں اپنے جو متعلقین ہیں یہ جس کے یہاں جا رہے ہیں اس کا فون نمبر لکھ کر آپ اپنے کاغذ میں رکھیں، اس لیے کہ اگر آپ نے فون میں رکھا ہے تو کئی مرتبہ فون ضائع ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، فون ٹوٹ جاتا ہے، یہ فون لاک ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ کا فون لاک ہو گیا اور آپ نے اس پہ کی ورڈ رکھ رکھا ہے تو کوئی دوسرا تو نہیں کھول سکتا اس کو، اب اس میں کیسے چیک کرے گا کہ آپ کہاں کے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، کس نمبر سے رابطہ کریں؟ تو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، لہذا الگ سے کارڈ کے اوپر یا کاغذ کے اوپر نمبرات لکھ کر اپنی جیب میں رکھنا چاہیے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب گھر سے نکلیں تو ایک تو اپنے کپڑے کی تھیلی یا بیگ ساتھ میں ہونا چاہیے، جیب کے اندر آئی ڈی پروف وغیرہ ہونا چاہیے، جس سمت میں جا رہے ہیں اس سمت میں اپنے نیئر ڈیئر کے یا رشتے دار کا نمبر ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ اس سمت میں قریب پہنچے ہیں اور کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کوئی آدمی جیب میں سے کاغذ نکال کر ان سے رابطہ تو کر سکتا ہے، اور سب سے پہلے پہنچنے والے وہی آپ کے پاس ہوں گے جو آپ کے قریب ہیں۔ تو جس سمت سے چلے وہاں کا بھی نمبر ہو اور جس سمت میں جا رہے ہیں وہاں کا بھی نمبر ہو۔ اسی طرح جیب میں ایک ڈائری ضرور رکھنی چاہیے۔ آج کل لوگ جب سے یہ سیل فون آئے ہیں لوگوں نے قلم اور کاغذ جیب میں رکھنا چھوڑ دیا ہے، یہ غلط بات ہے، اس پہ اتنا بھروسہ نہ کرے جتنا ہم نے کر رکھا ہے۔ نیٹ ورک خراب ہو گئے، کوئی عالمی ایسا کوئی نظام بن گیا، کوئی حالات ایسے آ گئے دنیا پر کہ یہ سارا کا سارا جدید سسٹم ناکام ہو گیا، تو یہ قلم اور کاغذ کام آنے والی چیز ہے۔ اس طرح اچانک کوئی آدمی کوئی بات لکھانا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، کوئی ایڈریس لکھوانا چاہ رہا ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، کچھ لکھ کے کسی کو دے سکتے ہیں۔ تو قلم کاغذ کی دوستی تو ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ اور کئی مرتبہ جس سمت میں آپ جا رہے ہیں، جس کے یہاں جا رہے ہیں، ان کو آپ ضروری فون کرنا چاہ رہے ہیں یا ان سے پتہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے فون میں بیلنس نہیں ہے، آپ کے فون میں چارج نہیں ہے، تو اگر آپ نے نمبر باہر لکھ کے رکھا ہوا ہے تو آپ اپنے کسی پڑوسی سے ہیلپ لے کر آپ ان کو رابطہ تو کر سکتے ہیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ یہ کاغذ پہ نمبر لکھا ہوا ہو۔ سمجھ رہے ہیں دوست؟ اسی طرح کئی مرتبہ سفر میں بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو بچوں کی جیب میں بھی اپنا پورا پتہ، بچے کا نام، باپ کا نام، اس کا پورا پتہ اور فون نمبر لکھ کے ضرور رکھنا چاہیے، اس لیے کہ کئی مرتبہ بچہ گم ہو جاتا ہے۔ اب گم ہو گیا، اس کی زبان ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنا پتہ سمجھا سکے، اس سے پوچھتے ابو کا نام کیا کہ ابو، امی کا نام کیا کہ امی، رہتے کہاں کہ گھر میں۔ اب یہ ایسا تو وہ ایڈریس بتا رہے، تو بتائیے اس سے کیسے اس کو وطن میں پہنچائیں گے یا اس کو ٹھکانے کے پہنچائیں گے؟ جی تو بچے کا نام، بلکہ جو بچے ابھی گونگے ہیں یعنی ابھی بولنا نہیں جانتے، ان بچوں کا کہ جیب میں لیمینیشن کر کے ایک کارڈ بنا کے ان کی جیب میں رکھنا چاہیے، لیمینیشن کر کے کارڈ بنا کے اس کی سفر میں اس کی جیب میں رکھنا چاہیے، اس پہ فون نمبر ہو، پورا پتہ ہو، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا یا ٹرین میں وہ چل پڑا، اب ٹرین کے ڈبے جوائنٹ ہوتے ہیں، اب وہ چلتا رہا اور آگے جا کے رو رہا ہے، جی تو آدمی کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، یہ کئی مرتبہ پلیٹ فارم پر رہ گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے دوستو ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ انہونی سے حفاظت فرمائیے اور ایسی مصیبت و تکلیف سے حفاظت فرمائیے جس میں دل پھٹ کر رہ جائے۔
اب سفر آدمی کئی مرتبہ اپنی گاڑی سے کرتا ہے، کئی مرتبہ پبلک ٹرانسپورٹ سے کرتا ہے۔ اپنی گاڑی سے جب کرے سفر تو گاڑی کا بھی ایک حق ہوتا ہے، اس کے ویل کی ہوا اچھی طرح دیکھ لے، اسپیئر ویل کو بھی چیک کر لے کہ اس میں ہوا ہے کہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پنچر ہے، اب آپ نے دیکھا نہیں اور آگے کسی منزل پر آپ کی گاڑی میں پنچر ہو گیا، اب آپ اسپیئر ویل دیکھنے گئے تو اس میں تو پہلے سے پنچر ہے، ایسا نہ ہو، اس میں ہوا اچھی طرح سے چیک کر لیں، آئل پانی جو چیک کرنا ہوتا ہے وہ اچھی طرح چیک کر لیں، تھوڑا سا چلا کر بریک بھی اچھی طرح چیک کر لیں۔ نیز آج کل چائنا کے ہوا کے پمپ آ رہے ہیں، اب آپ کہو گے کہ کسی کمپنی کا ایڈورٹائز کرنے بیٹھے ہیں کیا؟ تجربات کی بات بتا رہا ہوں۔ تو وہ پمپ ایسے ہوتے ہیں جو ملٹی یوز ہوتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے آپ بال کے اندر بھی ہوا بھر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ سائیکل کے اندر بھی ہوا بھر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ 4 ویل گاڑی کے اندر بھی ہوا بھر سکتے ہیں۔ اس میں ایسے الگ الگ نوزل ہوتے ہیں اور ہوتا ہے 100-150 روپے کا۔ تو اگر ایسا پمپ اپنی گاڑی میں رکھے آدمی تو کتنی سہولت کی چیز ہو جائے۔ اسی طرح گاڑی کے ریپیئر کی جو بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں، مثلا جیک ہوتا ہے اٹھانے والا، اسی طرح چابی پانے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے ساتھ میں دیکھ لے کہ وہ ہیں کہ نہیں۔ کئی مرتبہ آدمی کے پاس گاڑی 2-2 3-3 ہوتی ہیں اور ٹول کٹ جو ہے وہ ایک ہوتی ہے، یعنی اوزار کا جو سیٹ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، کبھی اس میں استعمال کر رہے کبھی اس میں نہیں۔ جس گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں اس میں وہ چیز ہونی چاہیے اور ہر ایک میں الگ الگ ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کس وقت جلدی میں آدمی کون سی گاڑی لے کے چلے، تو وہ سامان ہر ایک گاڑی کا اپنی اپنی گاڑی میں رکھا ہونا چاہیے۔ نیز مومن کی گاڑی کے اندر ایک پلاسٹک کی چٹائی بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ کہیں بھی اگر بہت تھکا ہوا ہے، کوئی پرفضا منظر ہے، وہ تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتا ہے، اللہ اللہ کرنا چاہتا ہے، چٹائی بچھا کے سکون سے بیٹھے۔ یہ کچھ وہ ناشتہ کرنا چاہتا ہے، کچھ کھانا پینا چاہتا ہے، بچے ساتھ میں، تو اس مقام پہ اتر کر سکون کے ساتھ بندہ بیٹھے۔ تو نماز کی نیت سے اس چٹائی کو اندر رکھے، بچوں کو راحت پہنچانے، اپنے ساتھیوں کو راحت پہنچانے کی نیت سے رکھے تو یہ ایک عبادت بن جائے گی چٹائی کا رکھنا۔ اور اس کو بھی ڈائریکٹ ایسے اوپن نہ رکھے، پلاسٹک کی تھیلی میں کر کے رکھے، کیونکہ ڈکی میں عام طور پر ایئر ٹائٹ ربر ڈھیلی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر دھول مٹی جاتی رہتی ہے، تو وہ چٹائی اتنی گندی ہوتی ہے کہ صاف ستھرے کپڑوں کے ساتھ اس پہ بیٹھنا آدمی کو بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ اس کو بھی پلاسٹک کی تھیلی کے اندر کر کے رکھے۔ اس کے علاوہ اپنی گاڑی میں جب سفر کر رہا ہوں تو پانی کی 1-2 بوتل بھی ساتھ میں رکھے، بلکہ گاڑی کے دروازوں کے اندر پانی کی بوتل ہینگ کرنے کے لیے ایک ہول بنا ہوا ہوتا ہے، ایک سوراخ اس میں بنا ہوا ہوتا ہے، جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو جتنی جگہ بنی ہوئی ہے سب میں بوتل رکھے، اس میں نیت یہ کر لیں کہ یہ وضو کا پانی ہے، پیاس لگی پیئیں گے، نہیں تو اس سے وضو کریں گے۔ تو وضو کی نیت سے جب آپ پانی رکھیں گے، چاہے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے لیکن نماز کی تیاری کا اجر ضرور ملے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، کئی مرتبہ آدمی سفر کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے میں نماز منزل پہ کسی جگہ روک کے نماز پڑھوں گا، لیکن گاڑی ایسی پھنستی ہے ٹریفک میں کہ نماز کا وقت بھی نکلا جا رہا ہے اور بالکل نماز آکسیجن پہ آ جاتی ہے، کوئی اب فوت ہوئی اور اب فوت ہوئی۔ تو ایسے موقع پر اگر پانی موجود ہے، چٹائی موجود ہے اور جام بالکل پیک لگا ہوا ہے تو آدمی فوراً وضو کر کے کنارے پر نماز تو پڑھ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ پانی کی بوتل نہیں رکھتے، یہ بوتل شروع منزل سے رکھنی چاہیے۔ وہ سوچتے یہ ہیں کہ آگے کوئی ڈھابا آئے گا، کوئی ہوٹل آئے گا تو وہاں سے لے لیں گے، حالانکہ سفر ایسے پہاڑوں میں ایسی جگہ پہ ہو رہا ہے کہ جہاں نہ کوئی ہوٹل آنے والا ہے نہ کوئی ڈھابا آنے والا ہے کہ جہاں سے آپ پانی خرید سکیں۔ تو پانی اپنی گھر سے لے کے چلے، منزل سے، اول منزل سے پانی رکھ کر چلیں اس نیت کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں دوستو؟ نیز اپنی گاڑی کے اندر اور اپنی گاڑی میں سفر کرے یا آدمی پرائیویٹ کسی ٹرانسپورٹ کی گاڑی سے سفر کرے، آدمی کو چاہیے کہ کچھ کھانے پینے کا مختصر سا سامان بھی اپنے ساتھ رکھے، مختصر سا سامان اپنے ساتھ رکھے، اس لیے کہ کئی مرتبہ بھوک لگتی ہے، ٹریفک میں جام ہے، اب بچے پریشان ہیں، خود کو بھی بھوک کی وجہ سے حالت خراب ہے، تو اس وقت حضوری قلب نہیں رہتی۔ مومن کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔
اب یہ بھوک کی شدت ایسی ہوتی ہے کئی مرتبہ وہ اللہ کی ذات سے غافل کر دیتی ہے، بے چین ہوتا ہے آدمی، تو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیز، چاہے وہ بسکٹ کا پیکٹ، چاہے ڈرائی فروٹ، چاہے دانے چنے یا کوئی پھل، ضرور کوئی نہ کوئی ساتھ میں رکھے کہ تھوڑا سا کھانے کے بعد اس کی بھوک رفع ہو جائے اور اس کی حضوری کی کیفیت میں فرق نہ آئے۔ اتنی بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ کئی مرتبہ آدمی سفر کرتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں، مثال کے طور پر ٹرین میں سفر کرتا ہے، تو ٹرین میں جب سفر کرتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنا سامان اپنی سیٹ کے نیچے رکھے۔ ٹرین میں جب سوار ہو تو اپنا سامان اپنی سیٹ کے نیچے رکھے۔ کئی مرتبہ لوگ اپنی سیٹ تبدیل کروا دیتے ہیں تو کہ جی آپ فلاں سیٹ پہ چلے جائیں، تو احترام انسانیت کے طور پر کر دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، یہ بچی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری ایک سیٹ فلاں جگہ پر ہے، اگر آپ ادھر منہ ہو جائیں تو ہم اکٹھے یہاں جمع ہو جائیں گے۔ اب یہ سوچیں آپ کہ اگر آپ کی یہ کنڈیشن ہو، آپ ہوں، آپ کی بیوی، آپ کی بچی ہو، اور آپ کی ایک سیٹ کسی دوسری جگہ پر ہے، تو آپ کو بھی تو ضرورت پڑتی ہے نا کہ منتقل ہو، تو اگر آپ کسی کا تعاون کریں گے تو کل کوئی آپ کا بھی تعاون کرے گا، تو اس طرح سے منتقل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں دو چیز کا ذرا اہتمام کریں، یہ دیکھ لیں کہ ان کی سیٹ کہاں تک کی ہے۔ مثلا آپ جا رہے ہیں، دہلی تک کا سفر کر رہے ہیں، اور وہ سفر کر رہے ہیں راستے میں کسی جگہ، اب آپ ان کی سیٹ پہ چلے گئے، پھر ان کی سیٹ پہ کوئی اور آیا، کیونکہ ان کی سیٹ تو راستے بیچ میں کی تھی، اب وہ کہے گا کہ جی ہٹو یہاں سے، یہ تو میری سیٹ ہے، تو آپ کو پھر پہلی سیٹ پہ آنا پڑے گا، پتہ چلا کہ وہاں پھر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، تو اچھا خاصا ایک مجاہدہ ہو جائے گا۔ اس لیے ان سے پوچھیں جی آپ اتریں گے کہاں، کہ ہمیں بھی دہلی اترنا ہے، ٹھیک ہے مجھے بھی دہلی اترنا ہے، اب آپ بتائیے کون سی سیٹ ہے آپ؟ تو کہا جب ٹی ٹی آپ کے پاس آئے تو بتا دینا کہ اس سیٹ پر میں ہوں، اور جب میرے پاس ٹی ٹی آئے گا تو میں بتا دوں گا فلاں سے میں نے ایکسچینج کی، تو اس کا خیال رکھیں۔ ویسے جب آدمی اپنی ٹرین میں سیٹ پر بیٹھے تو اپنی سیٹ کے نیچے اپنا سامان رکھے۔ ہر آدمی اپنا خاص اہتمام کرے اس کا، بالخصوص جب کہ مسافر بھی اس طرح کے ہوں کہ ذرا اطمینان کے قابل نہ ہو تو اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ کئی مرتبہ بہت سے آدمی ایسی چیز لے کے سفر کرتے ہیں کہ جو قانون کے دائرے سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، اب وہ آپ کی سیٹ کے نیچے رکھی ہوئی ہے، اب جب تلاشی ہوئی تو آپ کی سیٹ کے نیچے سامان نکلا، اب اس میں جو چیز تھی وہ آپ کے نام آپ کی تھی نہیں، لیکن کہا کہ کس کی سیٹ ہے، کہ میری سیٹ ہے، یہ سامان کس کا؟ میرا نہیں ہے۔ یہ کیسا نہیں ہے آپ کا؟ آپ کی سیٹ کے نیچے آپ کا سامان ہے، تو آدمی پکڑا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ اس لیے بار بار اس واقعے کو سناتا ہے تاکہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے، اور یہ سب چیزیں دوستوں کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں مل جاتی، بلکہ یہ تجربات پر مبنی ہوتی ہیں، اور آدمی دوسرے کے تجربات ہی سے جو ہے کوئی چیز سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اور عقل مند وہی ہے جو دوسرے کے تجربات سے سبق حاصل کرے۔ ایک مرتبہ ہم سفر کر رہے تھے، ہمارے ایک بھتیجے ساتھ میں تھے، سورت سے بیٹھے دہلی کے لیے، تو جیسے ہی ہم اپنے کمپارٹمنٹ میں گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان جوڑا بیٹھا ہوا ہے، الٹپ انداز میں، بے ڈھنگے انداز میں، ایسا لگتا ہے نیا نویلا دلہا دلہن کا معاملہ تھا۔ اب مجھے تھوڑی سی غیرت بھی آئی کہ بھتیجا بھی ساتھ میں، چھوٹا بچہ ہے اور لمبا سفر ہے، اور یہ اس طرح سے الٹپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر، اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے پہلے ہی دوستوں کہ پیارے اللہ سفر کے ساتھی اچھے ہوں، سیٹ کا جو پڑوسی ہے وہ بہت نیک ہو، یہ نہ دعا کرے کہ سیٹ کے ساتھ میں ہمارے کوئی عورت بیٹھی ہوئی ملے، یہ تو حرام نیت ہے۔ پیارے اللہ نیک صالح آدمی سفر میں میرے ساتھ ہوں، اور یا اللہ اگر نیک صالح نہیں ہو تو میری سیٹ خالی ہو، آپ اس پہ قادر ہیں کہ سیٹ خالی ہو سکتی۔ خیر، سامنے کی سیٹ پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تیسری سیٹ پر ایک ادرانی سی عمر کے بڑے آدمی بیٹھے ہوئے تھے سنجیدہ، اور دو سیٹ ہماری تھی اور تیسری خالی تھی، پتہ نہیں کون آنے والا تھا، چھ کا کمپارٹمنٹ تھا۔ اب جب میں نے اپنی سیٹ پر کے نیچے سامان رکھنا چاہا تو دیکھا وہ تو پیک ہے، تو میں نے ان ساتھیوں سے پوچھا بھائی یہ کس کا سامان ہے؟ تو وہ جو نوجوان بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہمارا ہے، اور بڑے پاورفل انداز میں کہا ہمارا ہے۔ میں نے کہا آپ کی سیٹ کون سی ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں؟ میں کہا تو اپنے سامان کو آپ اپنی سیٹ پر رکھ لیجیے، نیچے رکھ لیجیے۔ کہا آپ یہاں رکھ دو۔ نہیں، ہم نے کہا نہیں، آپ اپنا سامان اپنی سیٹ کے نیچے رکھیں، ہم اپنا سامان اپنی سیٹ کے نیچے رکھیں گے۔
کہا آپ ادھر رکھ دو نا، اکڑ کے وہ. میں نے کہا نہیں، آپ سمجھیے اس بات کو، آپ اپنی سیٹ کے نیچے اپنا سامان رکھیں، ہم اپنی سیٹ کے نیچے اپنا سامان رکھیں گے. کہ اس میں کیا ہو جائے گا؟ میں نے دیکھا کہ یہ تو سیدھا ماننے والا نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو، میں ایک خطرناک چیز لے کے جا رہا ہوں. اب ہم تو ویسے بھی آثار قدیمہ لگتے ہیں اور پتہ نہیں کن کن سے مشابہتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا دیکھو، میرے سامان کے اندر ایک خطرناک چیز ہے، میں آپ کی سیٹ کے نیچے رکھ دیتا ہوں، اگر چیک ان آیا اور وہ چیز نکلی تو میں تو ہاتھ اونچے کر دوں گا، میرا نہیں ہے، جس کی سیٹ کے نیچے نکلا اس کا ہے. اور وہ چپ چاپ اپنا سامان اس نے کھینچا اور اپنی سیٹ کے نیچے رکھ دیا. ہم نے سوچا کہ اب مزہ تو کرکرا ہو گیا، دہلی تک کا سفر کرنا ہے اس پڑوس میں بیٹھ کر. اب یہ ہماری طرف نہیں دیکھے گا، ہم اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. ہمیں تو ویسے ضرورت بھی نہیں تھی دیکھنے کی، تو منظر ہی ایسا سجا ہوا تھا. میں کہا اب جو ہے یہ تو کھٹائی میں معاملہ پڑ گیا، اتنا لمبا سفر آدمی بشاشت کے ساتھ کرے، اچھی انداز سے کرے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. ویسے دوستو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، آج کل کے دور میں سفر میں بہت زیادہ بے تکلف نہیں ہونا چاہیے. کسی سے سنجیدہ ہو کر بیٹھنا چاہیے. کتاب ساتھ میں رکھو، تسبیح ساتھ میں رکھو، قرآن پاک کی جو ہے کوئی سورت ساتھ میں رکھو، قرآن پاک ساتھ رکھو. آج کل دور وہ نہیں رہا کہ آپ کسی سے بے تکلف ہو کر اور گھر کی بھی ساری بات اور کاروبار کی بھی ساری بات اور اپنی ساری کی ساری بایو ڈیٹا ان کو دے دیں. یہ دور نہیں رہا اس کا. ایک زمانہ تھا ٹرین میں بیٹھ کر آدمی رشتہ دار بن جاتا تھا، ٹرین میں بیٹھ کے آدمی ایسا دوست جگری بن جاتا تھا کہ زندگی بھر کا ساتھی ہو جاتا تھا. اب وہ دور نہیں رہا دوستو، اس لیے اپنے اپنے کام سے کام رکھو. اب جو ہے ویسے بھی خیر آج کل لوگ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سیل فون ایسے تماشے نکلے ہیں کہ ہر وقت اس میں لگا ہی رہتا ہے. کبھی گیم کھیل رہا ہے، کبھی واٹس ایپ پہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی چیٹنگ کر رہا ہے، کبھی سیٹنگ کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ کام وہ کرتا ہی رہتا ہے. لیکن دوستو، یہ تو کئی مرتبہ لایانی عمل ہوتے ہیں، بےہودہ کام ہوتے ہیں، وقت کا ضائع کرنا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے. یہ عاجز آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہے جس کے ذریعے سے آپ کا سفر سہانا ہوگا، آپ کا سفر عبادت بنے گا، آپ اس سفر کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے بنیں گے. جس طرح سے آپ ظاہر کی منزل کو آگے قطع کرنے والے ہوں گے، ٹھیک اسی طرح سے آپ آخرت کی منزل کا بھی سفر کرنے والے بنیں گے. آخرت کے سفر کے اعتبار سے آپ کے سفر میں ترقی ہوگی. جب مزہ مقدر ہو گیا اور ہم نے اس کو ایسی بات کہہ دی جس سے اس کا بھی دل کھٹا ہو گیا کہ یار یہ تو بہت خراب آدمی ہے، خراب سامان لے کے چلتا ہے، تو اس نے اپنا سامان رکھا، ہم نے اپنی سیٹ کے نیچے اپنا سامان رکھا. تھوڑی دیر کے بعد ہم نے جب گاڑی آگے بڑھ گئی اور میں نے دیکھا کہ اس وقت یہ تھوڑا سا نارمل ہے، میں نے کہا باس اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. تو کہا جی ہاں کیجیے. اب وہ سننے کے موڈ میں تھا، یا تو شاید اس سامان سے ڈر رہا ہو جو ساتھ میں تھا، حالانکہ کچھ نہیں تھا ساتھ میں. میں نے کہا دیکھو، میں آپ نے ایک تجربے کی بات آپ کو سناتا ہوں. میں اپنی ایک بوڑھی والدہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا اور ونڈو سیٹ میری والدہ کی تھی، پھر میری سیٹ تھی، پھر کنارے پر ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کی سیٹ تھی، لیکن وہ پہلے سے ونڈو پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان کو فوراً اٹھایا نہیں کہ بوڑھا آدمی ہے بیٹھنے دو. میری والدہ، میں کنارے پہ لے کے بیٹھا رہا. والدہ تھکی تو میں نے سوچا کہ ان کو آرام کراؤں، تو میں نے بوڑھے میاں سے کہا کہ انکل آپ ذرا اپنی طرف چلے جائیں جہاں آپ کو بیٹھنا ہے، میری والدہ آرام کرنا چاہتی ہے تو میں ادھر ان کو گنجائش بنانا چاہتا ہوں. تو فوراً اٹھ گیا. اور ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ تھا، اس نے وہیں چھوڑا. میں نے کہا اس کو بھی آپ لے لو، تو کہ نہیں کوئی بات نہیں، اس کو رہنے دو. تو والدہ نے کچھ اپنا بیگ یہ تکیا اس کے کنارے لگایا سہارے سے اور وہ لیٹ گئی. شام ہوئی، یہ بوڑھا سامنے والے کسی سیٹ کے ایک نوجوان کے ساتھ اوپر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا. اتنے میں دو پولیس والے آئے اور انہوں نے سونگا کچھ، جسے آدمی اسمیل لیتا ہے، سونگا، اور فوراً وہ اوپر گئے. اور جیسے اوپر گئے تو نوجوان کو پکڑ کے اتار لیا. بوڑھا سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے بہت تیزی کے ساتھ کوئی چیز فوراً پی ڈالی. بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ کھانا بھی کھا رہے تھے اور ڈرنکنگ بھی کر رہے تھے، شراب نوشی کر رہے تھے. اور بڈھا اتنا چالاک نکلا کہ اس نے پروف ختم کر دیا، تو جو گلاس میں تھی فوراً اس کو پی لیا. خیر اس نوجوان کو پولیس والے لے گئے اور توڑ پانی اصطلاح میں کہتے ہیں، جو کچھ ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا. اس کے بعد مجھے بڑی عبرت ہوئی کہ یہ بڈھا جس کو ہم نے بڈھا سمجھا تھا
یہ بڈھا نہیں تھا، یہ تو شیطان کا گڈا تھا. یہ تو اپنے اس بیگ میں جو والدہ کے سرہانے رکھا ہوا تھا اس میں اس نے شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی. اب اگر مان لو اسی وقت اگر تلاشی ہوتی اور بیگ نکلتا تو جو بڈھا اتنا چالاک تھا کہ جس نے پروف ختم کر دیا پی کے، تو کیا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا بیگ ہے؟ وہ تو جھوٹ ہی بولا، وہ تو میرا بیگ نہیں ہے یہ. تو پھر جوان بیٹا، وہ بوڑھی ماں. حالانکہ شراب کا ہمارا اور شراب کا کیا واسطہ؟ ہم تو اس کے خالی برتن کو بھی ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس نوجوان کو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، کسی آدمی کا سامان اپنے پاس رکھنے میں یہ نقصان ہوتا ہے. دیکھنے میں تو وہ بڈھا تھا، شریف تھا، میں اس کا احترام کر رہا تھا، لیکن وہ اندر سے ایسا سیاہ تھا اور اپنے ساتھ میں ایسی چیز لے کے چل رہا تھا. اب آپ بھی اجنبی، میں بھی اجنبی. اب کئی مرتبہ ہم کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لیگل ہے، لیکن قانون کے اعتبار سے وہ ایلیگل ہے. لیکن جب آدمی کی پکڑ ہوتی ہے، کھچائی ہوتی ہے، تو وہ فوراً انکار کر جاتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ اپنی سیٹ کے نیچے آدمی کو اپنا سامان رکھنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون ایلیگل اور کون لیگل سامان لے کے جا رہا ہے. تو اس بات سے میں نے اپنی والدہ کے ساتھ جو سفر کیا اس سے میں نے یہ چیز سیکھی کہ اپنی سیٹ کے نیچے اپنا سامان ہونا چاہیے. اس وجہ سے میں نے آپ پر سختی کی تھی. آپ کو برا لگا ہو تو میں آپ سے سوری کرتا ہوں کہ نہیں آپ نے مجھے بڑی تجربے کی بات کہی، اور بس میرا مقصد تو یہ تھا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں، سامان ہمارا سامنے رکھا ہے تو ہماری نظر رہے گی، اور آپ ادھر بیٹھیں گے، آپ کا سامان یہ رکھا تو آپ کی نظر رہے گی. تو بات تو صحیح ہے آپ کی، لیکن اس بات پہ بھی تو نظر کرو جو آپ کو سمجھایا گیا. سمجھ رہے ہیں دوستو؟ تو ٹرین میں آدمی سفر کرتا ہے. ٹرین میں سفر کرتے ہوئے کئی مرتبہ دوستو آدمی کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو کھانا اپنے ساتھ گھر سے لے کے چلنا چاہیے. کھانا لینے میں اس بات کا اہتمام کرے کہ شوربے والی چیز ساتھ نہ ہو، اس لیے کہ شوربے والی چیز جب ساتھ میں لے کر چلتا ہے تو سالن چھلک جاتا ہے، کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں. بیگ میں رکھا ہوا ہوتا ہے تو بیگ میں جو کپڑے رکھے ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں، بیگ بھی خراب ہوتا ہے، اور جب لے کے چلتا ہے تو پہنے ہوئے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ اچار لے کر چلتے ہیں. یہ اچار ایسی بے حیا چیز ہے کہ یہ ہمیشہ کتنا ہی پیک کر کے چلو اپنا اثر ضرور ظاہر کرتا ہے. اس لیے اچار کو کتنا ہی پیک کر کے چلو اس کا اثر ظاہر ہو ہی جاتا ہے. تو جو چھوٹے سے مرتبان آتے ہیں نا جس میں جیم ہوتا ہے، جام بریڈ پہ لگا کے جو کھاتے ہیں، اور اسی پیکٹ میں اچار بھی بکتا ہے، تو اس کا پیکنگ اس طرح کا ہوتا ہے جو لیک پروف ہوتا ہے. تو ایسے کسی ڈبے میں اچار لے کے چلنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں دوست؟ تو سالن شوربے والا نہ ہو اور اچار ہو تو بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو لے کے چلیں. تو سالن پھر کیسا ہو؟ ڈرائی سالن ہونا چاہیے، خشک، جس میں تری نہ ہو، جیسے بھنا ہوا قیمہ ہوتا ہے یا خشک دال ہوتی ہے یا اور کوئی روسٹ کی ہوئی چیز ہوتی ہے. اب میں اس کی زیادہ فضیلت بیان نہیں کرتا، زیادہ ویرائٹی، کیونکہ سب کا روزہ ہے، سب کے منہ میں پانی آئے گا. ایسی چیز لے کر چلے. سموسے لے کے بہت سے لوگ چلتے ہیں، بھری ہوئی روٹی لے کے چلتے ہیں جس میں سبزی ہوتی ہے، کئی مطلب میٹھی بھی ہوتی ہے، کئی مطلب نمکین بھی ہوتی ہے. غرض یہ ہے کہ خشک سالن، خشک چیز لے کے چلنا چاہیے. اب مومن جو ہے وہ مومن کہتا ہے، وہ مومن ہی کہتا ہے جو سفر میں گوشت نہ کھائے. لہذا یہ شیر کی غذا تو ہونی چاہیے ساتھ میں. تو گوشت اگر لے کے چلنا ہے تو آپ کی مرضی، لیکن اس میں ذرا اہتمام اس بات کا کریں ہڈی والا گوشت لے کے نہ چلیں. اس لیے کہ یہ جو کھینچا تانی والا معاملہ ہے، کئی مرتبہ ہمارے ساتھ میں کوئی ایسا مذہب والا آدمی بھی ہو سکتا ہے جو اس کو برا سمجھتا ہے یا اس کے مذہب میں وہ چیز الاؤ نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا گوشت ساتھ میں لے کر چلیں جو بون لیس ہو، ہڈیاں اس میں نہ ہو. قیمے کے اندر ہڈی تو ہوتی نہیں ہے، یا خشک بوٹی ساتھ میں ہو اور اس میں ہڈی نہ ہو تو آدمی کو راحت ہوتی ہے کھانے میں. اسی طرح جب گوشت لے کے چلیں تو اس کو گلوا بھی لینا چاہیے اچھی طرح، کوکر میں سیٹی اچھی طرح لگ جائیں تاکہ وہ بالکل کھانے میں ایزی ہو جائے. ایسا نہ ہو آپ بوٹی کھینچ رہے ہیں اور ہاتھ میں سے چھوٹ کے دوسرے کی گود میں جا گرے، یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. تو کھانے میں ان چیزوں کا خیال رکھے. سفر کے اندر جو برتن استعمال کرے بہتر یہ ہے کہ وہ ڈسپوزل ہوں، یعنی استعمال کر کے پھینک دینے والے ہوں.
اور یہ ہر بستی ہر شہر میں تقریباً ڈسپوزل برتن اب ملنے لگے ہیں، کیونکہ شادی بیاہ ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، تو اس میں لوگ کرائے پہ برتن لانے کے بجائے وہ ڈسپوزل استعمال کرتے ہیں۔ پلاسٹک کی، کاغذ کی پلیٹ ہوتی ہیں، تھرماکول کی پلیٹ ہوتی ہیں، پلاسٹک کے گلاس ہوتے ہیں، ایک مرتبہ استعمال کیا اور آپ نے اس کو پھینک دیا۔ اسی طرح اپنے بیگ میں پولیتھین، پلاسٹک کی جو تھیلی ہوتی ہیں وہ بھی کچھ مقدار میں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ جو آپ کے زائد برتن پھینکنے والے ہیں یا کوئی چیز جو زائد ہے اس کو اب آپ پھینکنا چاہ رہے ہیں، خراب ہے، چھلکے ہیں، تو آپ اس تھیلی میں رکھیں، اس تھیلی میں رکھیں۔ نیز بچھانے کے لیے پلاسٹک کا یوز اینڈ تھرو، یا تو دسترخوان ہو یا کوئی پلاسٹک کا مستقل دسترخوان جو ہلکا پھلکا گھر میں ہوتا ہے، چھوٹا سا سفری، وہ ساتھ میں ہو، تو دسترخوان بچھا کر پھر کھانا کھائیں تاکہ سیٹ پہ کوئی چیز گرنے نہ پائے۔ کئی مرتبہ سیٹ پہ گر جاتی ہے، پھر یا تو دوسرے کا وہ سیٹ حصہ ہوتی ہے، آپ اکیلے کھا رہے تھے، اس نے آپ کی رعایت میں سیٹ چھوڑ دی تھی، اب آپ نے دیکھا کہ آپ نے تو اس پہ تیل والی چیز گرا رکھی ہے، اس کو کراہت ہوتی ہے کہ یار کیسے لوگ ہوتے ہیں یہ کہ جو سلیقے سے نہیں کھاتے، سیٹ خراب کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ دسترخوان بچھا کر پھر کھانا کھائیں۔ اور جب آپ ہاتھ دھونا چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ واش بیسن میں جا کے ہاتھ دھوئیں۔ کھڑکی کھول کر عام طور پر ہاتھ، چلتی ہوئی گاڑی میں ہاتھ جب دھوتے ہیں تو گاڑی جب آگے کو چل رہی ہوتی ہے تو پیچھے کئی کھڑکیوں تک پانی اڑتا ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے چلتی ہوئی بس میں، چلتی ہوئی ٹرین میں کھڑکی کھول کر ہاتھ دھونا یا کلی کرنا یا کوئی چیز پھینکنا یہ بہت بڑا جرم ہے دوستو، یعنی اخلاقی جرم ہے۔ اس سے نہ جانے کتنوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک لطیفہ سناتے ہیں۔ دو شخص تھے، سفر کر رہے تھے اور سفر میں بہت ذہین تھے دونوں۔ جب بس میں بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ لو بس تو پیک ہے، سیٹ تو مل نہیں رہی۔ تو جو دوسرے تھے وہ چھوٹے سے قد کے تھے، اور جو چھوٹے سے قد کے ہوتے ہیں یہ اتنے جتنے چھوٹے ہوتے ہیں اتنے نیچے گہرے ہوتے ہیں، سمجھدار تھے۔ انہوں نے کہا ٹھہرو میں کچھ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے زور سے کہا او، کسی نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا ان کو الٹی آ رہی ہے، وامٹ آ رہی ہے۔ تو جو لوگ سیٹ پہ بیٹھے گا، اٹھو جلدی سے ہٹو، ان کو کھڑکی پہ بٹھاؤ ورنہ تو یہ سب کے کپڑے خراب کریں گے۔ اب جب انہوں نے آ کر کے نقل کی جیسے وامٹ ہوتی ہے اس طرح کی، تو فوراً جو قریب تھے کہ کیا بات؟ تو کہا بس جی گھبرا رہا ہے اور وامٹ آ رہی۔ تو فوراً وہ کھڑکی پہ جو بیٹھا تھا وہ ہٹ گیا اور کہا کہ ان کو ادھر بٹھاؤ تاکہ یہ کھڑکی پہ بیٹھ کے کرتے ورنہ سب کے کپڑے خراب کریں۔ اب جو ان کے دوسرے ساتھی تھے انہوں نے ان کو پکڑ لیا، اس لیے کہ جو بیمار ہیں، کمزور ہے، تو سہارا تو دینا پڑے گا۔ تو دوسرا بھی ہٹ گیا کہ بھائی تم دونوں ادھر بیٹھو۔ اب دونوں بیٹھ گئے۔ اب ایک آدھ مرتبہ انہوں نے پھر ایسے ہی کیا جیسے وامٹ کی ادا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا سر پکڑا، جسم پکڑ کے بٹھایا۔ اب مزے سے سفر شروع ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے نے پوچھا اب کیسا ہے طبیعت؟ کہا بہت اچھی طبیعت، اس لیے کہ سیٹ مل گئی۔ بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، لیکن یہ چالاکی، یہ سمجھداری کسی کو دھوکہ دینے میں استعمال نہیں کرنی چاہیے، دھوکہ دینے میں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھداری اللہ کی نعمت ہے، عقل اللہ کی نعمت ہے۔ آدمی اس کے ذریعے سے جھوٹ نہ بولے، لوگوں کو دھوکہ نہ دے، سمجھداری سے اپنے کام نکالے۔ تو کھڑکی پہ بیٹھ کر ہاتھ دھونا، کلی کرنا یا کوئی بہتی ہوئی چیز، سیال مادہ پھینکنا، گویا پیچھے کئی کھڑکیوں تک اس چیز کو پہنچانا ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو گاڑی رکنے کا انتظار کرے تب ہاتھ دھوئے یا واش بیسن میں ہاتھ دھو کر آئے۔ اسی طرح جب کھا چکا اب ہاتھ دھونا ہے تو گاڑی رکنے کا انتظار کرے یا پھر واش بیسن میں جا کے ہاتھ دھوئے۔ سمجھ گئے دوستو؟ اور وہ جو تھیلی ہے پلاسٹک کی، اس کو ڈسٹ بین کے طور پر استعمال کرے۔ پھل کھائے تو چھلکے اس میں ڈالے، اور کوئی چیز استعمال کرنی ہے تو اس میں ڈالے، چائے پی ہے تو کپ اس میں جمع کرتا رہے، اور پھر جب استنجے کے لیے جانا ہو، ٹوائلٹ کی طرف جانا ہو تو وہاں ڈسٹ بین ہوتی ہے، وہاں جا کے ڈال دے۔ یہ گاڑی روکے تو پھر کسی جگہ پہ پھینک دے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ٹرین کے اندر جب آدمی سفر کرے تو ایک خالی بوتل ضرور ساتھ میں رکھے، خالی بوتل ضرور ساتھ میں رکھے، اس لیے کہ جو جنرل ڈبے ہوتے ہیں یا عام سلیپر کوچ ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں ان ٹرینوں کے اندر ابھی تک کوئی لوٹا یا کوئی مگ نہیں رکھا جاتا۔ جو اے سی ڈبے ہوتے ہیں اس کے اندر تو ایک مگ ہینڈ ہوتا ہے، ایک زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے،
تو آدمی نل کے ذریعے سے مگ میں پانی لیتا ہے، مگ سے پھر آبدس لیتا ہے، استنجا میں استعمال کرتا ہے. لیکن یہ جو عام سلیپر کلاس ہیں یا جنرل ڈبے ہیں، ان کے اندر کوئی مگ یا کوئی لوٹا رکھا ہوا نہیں ہوتا. تو پانی کی بوتل اگر آپ لے کر جائیں گے خالی، تو اس کے اندر اس کو بھر لیں، پانی بھر کے اس کے بعد لوٹے کی طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اتنی فورس کے ساتھ اس میں سے پانی نکلتا ہے کئی مرتبہ کہ ہاتھ پر چھینٹے آتے ہیں اور وہ چھینٹیں جو ہیں آدمی کو ناپاک کر دیتے ہیں. اب کس طرح سے استعمال کرے گا؟ ظاہر ہے کہ ایک ہاتھ سے تو اس کو پش کر رہا ہے دبا رہا ہے، اس لیے کہ اسپرنگ والا نل ہے، اور دوسرا ہاتھ استعمال کر رہا ہے. اب ناپاکی گندگی بھی اسی سے صاف کر رہا ہے، اس کو بار بار نل کے پاس لائے تو کتنی گندگی ہوتی ہے، تماشا ہوتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ لوٹے کے طور پر اس بوتل کو استعمال کرے. سمجھ گئے دوستو؟ پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے پھر اوپر پانی بہا کے احتیاط سے لائے، پھر اس کو اپنے سامان میں لا کے رکھ دے. بس یہ چند باتیں تھیں سفر سے متعلق. آگے بھی کچھ باتیں اور کہنی ہیں، ہوائی جہاز میں کیسے سفر کرے، اور بھی چند باتیں ہیں. یہ آج اسی موضوع پر بس اتنی باتوں پہ اختتام کرتا ہے. جو باتیں بہت سو نے نوٹ کی ہیں بہت اچھا، جنہوں نے نوٹ نہیں کی صرف ذہن میں محفوظ رکھی ہیں تو کئی مرتبہ آدمی غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. تنہائی میں بیٹھ کے اس کو کسی کاغذ پہ نوٹ کر لینا چاہیے، اور یہاں سے تصور کرنا چاہیے کہ گھر سے جب ہم نکلیں تو کیا بتایا تھا، کہ کیا عمل کر کے نکلیں. 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلیں، دعا پڑھ کے نکلیں، صدقہ خیرات کریں. گھر سے باہر قدم نکالیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ مسافر کو اور پیچھے رہنے والے سب کی حفاظت فرماتے ہیں. پھر اپنی گاڑی ہو اس کے بارے میں کیا چیز بتائی تھی. اور اگر ٹرین میں سفر کرے تو ٹرین میں سامان کہاں رکھا جائے، اور ٹرین میں کھانے پینے کا نظام ہو تو کھانا کس طرح کا ساتھ میں ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کو خلاصے کے طور پر کسی کاغذ میں لکھ لینا چاہیے، اور کبھی کبھی اس کو دیکھتے رہنا چاہیے، اور اپنے اولاد میں، اپنے بچوں میں، دوستوں میں اس کو مذاکرہ کرنا چاہیے، تذکرہ کرنا چاہیے کہ یہ بات سنائی گئی تھی، یہ بات بتائی گئی تھی.